بسم اللہ الرحمن الرحیم وزن سبعة وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مساقيل وغالب الورق ورق لا عكسه وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة. باب العاشر ومن نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار فمن قال لم يتم الحول أو علي دين أديت أنا إلى عاشر آخر وحلف صدق إلا في الصوائم في دفعه بنفسه وفيما صدق المسلم صدق الذمي لا الحربي إلا في ولده. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. یہ جو درم ہے نا، درم یہ اصل ہے نا معیار، تو اسی کا نصاب اب بنتا ہے چاندی کا. اور دراہم میں وزن ہے سبع کا. وزن ہے کیا مطلب؟ اور وہ اعتبار یہ ہے کہ ہوں 10 دراہم سے وزن 7 مسکال. ہر 10 درموں کا وزن کتنا ہو، یہ ہے وزن معتبر. جی تو اب چاندی کا جو وزن نکالا وہ بن گیا اپنا نصاب بن گیا. جی اب اسی کی قیمت کے جو پیسے ہیں یا سامان ہے اسی کو اب نصاب شمار کیا جاتا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہو؟ تو یہ ہے وزن ان کا کتنا ہو، 7 ہو. کیا ہو؟ 7. یعنی ان کا جو وزن ہے 10 درم کا وزن کتنا ہو. ادھر دیکھو اصل اس کا یہ ہے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم کہ دراہم تھے 3 قسم پر. پڑھیے پیچھے گل. ایک قسم ان سے 10 درم ان کا وزن 10 مسکال، اور ایک قسم ان سے 10 درم ان سے 6 وزن 6 مسکال، اور ایک قسم ان سے کہ ہر 10 درم سے 5 وزن 5 مسکال. 10 6 5 تے تیناں نو کٹھا کری تو کنا بنتا ہے 21 مسکال. اور لوگ تصرف کرتے تھے ان میں یہاں تک کہ خلیفے بنائے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پس آپ نے ارادہ کیا یہ کہ وصول کریں خراج. پس مطالبہ کیا ان سے اکثر کے ساتھ کہ او درم دیو جنہ دا وزن 10 مسکال ہے. التماس کیا انہوں نے آپ سے تخفیف کا. تو پس جمع کیے آپ نے اپنے زمانے کے ریاضی دان تاکہ توسط نکالیں دربین ما ورا، ہاں اس کے درمیان کے بے راما بھی جڑا آپ دا مقصد سی تے قوم دا مقصد سی، ان دا کوئی درمیانہ کو رستہ کڈیا جائے. پس نکالا انہوں نے وزن 7 کا. کس کا؟ او کیویں نکالیا؟ با تصویریہ کہ جمع کیا انہوں نے ہر صنف سے 10 دراہم، تو 10 6 5 پس ہو گئے کل
پھر لیا انہوں نے سلس اس کا تو ہو گیا کنے 7 مسکال. مسکال کنا ہوندا ہے اور مسکال وہ ایک دینار ہے. دینار کا وزن ہوا دینار سنیں ول مسکال ہو تے دینار کنا ہوندا ہے جی. وہ مسکال ایک مسکال ہے کنا 20 قیرات کی. اور سونے دی قیمت یہ لکھے ہوندے فی قیرات کتنا. اور درہم کتنا بن گیا 14 قیرات کیونکہ 10 درہم با مقابلہ 7 مسکال تے ایک مسکال کنے دا تے اے 7 واری 20 ہوئے تے کنا بندا ہے اس 140 نو 10 تے تقسیم کرو. آگی سمجھ اے مطلب کہ درہم جو ہے وہ کتنا ہے اور قیرات 5 جو غیر مکشورہ کشر چھلے نہ ہون چھل سمیت اے جو پس ہو گیا درہم شریف 70 جو اور مسکال 100 جو وزن جی. اے شاباش جی بار بار پڑھ دے ہو تو وہ کتاب بھی تھوڑے کو ہے جی تو پہلے کو پکاؤ چا چیزاں پلاؤ جی منع کرو. اور دراہم میں وزن ہے 7 کا اور وہ یہ ہے کہ ہوں 10 درہموں سے وزن 7 مسکال. مسئلہ غالب الوارق کے چاندی اور چاندی کے اندر کھوٹ ہے تو چاندی غالب ہے تو یہ ساری چاندی ہے اور اگر کھوٹ غالب ہے تو اب یہ چاندی نہیں ہے. اسی طرح سونا بھی جی وہ سمجھے ہی ادھروں دیکھو او وزن و ثابتن اے زکوٰۃ کے اندر بھی اسی کا لحاظ ہے نصاب بنانے کے اندر بھی اسی وزن کا لحاظ ہے دیت جب دینی ہو تو اس میں بھی اسی وزن کا لحاظ ہے مہر دینا ہو تو پھر بھی اسی وزن کا لحاظ ہے. مساکیل جیسا کہ یہ بات کہ معتبر مسکال میں یہ کہ ہوں ہار 7 ان سے کتنا ابھی جڑے نا 7 مسکال جڑے نا انہوں دا وزن کنا ہوئے 10 درہماں دا بھی جی وہ تے بھی ہونا چاہیے جی. اچھا جی یہ غالب الوارق کے وارق کن یعنی جب ہو غلبہ چاندی کے لیے کن میں دراہم میں جو بنائے گئے ہیں تو پس یہ سارے مثل دراہم من الفضہ خالصہ کے ہیں لہذا انہاں دے وچوں 200 وچوں 5 دینے نے سنیں تے اے چاندی چوکھی اے کھوٹ تھوڑی ہے نا تے اے خالص چاندی ہی دی تھاں تے کم دیندے نے. او ہن تے گل ہی مک گئی نا. لاکھ صحوف یعنی اگر ہو غلبہ غش کے لیے جیسے نحاس صفر تانبا پتل وغیرہ تو نہ ہوں گے وہ وارق بلکہ اب وہ عروض کے حکم میں ہوں گے یعنی نہ ہوگا عکس اس کا چاندی بلکہ ہوں گے وہ ہون. غور و فکر کرنا ہے انہاں وچ پس نظر کی جائے گی اگر نیت کی ہے مالک نے ان کی کس کے لیے تو پھر اعتبار کیا جائے گا ان کی قیمت کا مطلقاً بے انہاں دی قیمت کنی بندی ہے جنی قیمت اس دے حساب نال زکوٰۃ نصاب بندا ہے تو فابیات جے تھوڑے نے تو پھر زکوٰۃ کوئی نہیں. اور اگر نئی نیت کی مالک نے اس کی درہماں دی تجارت کے لیے
تو پھر نظر کی جائے گی کہ اگر ہو فضہ اس کی تتخلص ہو، کہ اگر وہ چاندی وچوں باہر کڈی جائے، ان تے بنے نے رلا کے ان وچوں نکلنی تے نہیں، کو نال پیج تے نہیں نہ کسے، یعنی تتخلص ہو بھی اگر وچوں اے چاندی وکھری شمار کیتی جائے تے کنی ہے، پھر اگر ہو فضہ اس کی تتخلص ہو تو تبرو، تو پس واجب ہے اس میں کیا، اگر پہنچ جائے نصاب کو اکیلی چاندی، سنیں جی، یا بدم لا غیر ہے، یا وہ چاندی بھی ہے کچھ سونا بھی ہے کچھ اور پیسے نے تو پھر بھی نصاب بنتا ہے تو تامی اس کی ہے، اور اگر نہ متخلص ہو اس سے کوئی شے بھئی وہ تھوڑی ہے تو پس نہیں شے اس پر، پس باقی رہ جائے گا اعتبار کس کا، جی تجارت واسطے ہیں تو زکوٰۃ ہے تو نہیں تو ویسے پے نے جی۔ اور شرط کی گئی اس میں نیت کس کی، بھئی اے جدوں خریدے سان نا تجارت دی نیت سی تو پھر ٹھیک ہے جی، جی نہیں تو پھر مچ گاہ طرح ہو گئے، کپڑے طرح ہو گئے۔ اور اسی تفصیل پر ہے سونا مغشوش، جس سونے کے اندر کوئی چیز اور ملی ہوئی ہے کھوٹ، وہ بھی اسی طرح ہے جی، کہ وہ سونا زیادہ ہے تو وہ سارا سونا ہے، سونا کم ہے تو وہ پھر وہ اس کے اندر تفصیل ہے یہ جو پڑی ہے جی۔ اگر محض نہیں، اچھا سونے کا ذکر متن میں کو نہیں، چاندی کا ذکر غالب الورق، اور محض نہیں ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ، اکتفا کرتے ہوئے بذکر الوارق۔ پھر غلبہ کس طرح ہوگا، پھر غلبہ بائیں طور کے زیادہ ہو، چاندی یا کھوٹ جیڑی شے بھی نصف پر وہ جیڑی زیادہ ہے وہ شمار ہوئے گی، اور اگر ہوں دونوں برابر کھوٹ تے چاندی کھوٹ تے سونا تو بعض نے کہا کہ واجب ہے اس میں زکوٰۃ، بھائی 200 درم نے جنہیں وچ ادھی کھوٹ تے ادھی چاندی ہے احتیاطاً بھی کی ہے، بعض نے کہا نہیں واجب، بعض نے کہا ہے کہ اس میں 2.5 درم واجب ہیں، کتنے، چونکہ ادھی چاندی ہے کھوٹ ہے، نری چاندی ہوں تو 5 ہونے سن، ادھی ہے تو 2.5 درم، بعض نے ایک گل آکھی ہے جی۔ مسئلہ نواں وفی عروزن، اندہ اتفی پچھے فی میات درہمن، پچھو ویک کا کمیں سی عبارت، وہ اتھے لونے نال، اور واجب ہے تجارت کے سامان میں جی کہ پہنچ جائے چاندی کے نصاب کو، وہ کتنا ہے، 200 درہم، یا سونے کے نصاب کو، وہ کتنا ہے، مسکال ہے، تو سامان تجارت ہے ان دی قیمت جڑی ہے نا چاندی دے نصاب نو سونے دے نصاب نو جنوں بھی پہنچ دیئے، اس سامان تجارت وچ زکوٰۃ 40واں حصہ، سنے ہی اے شاباش، وہ اس شے وچوں بھی دے سکتا ہے لیکن قیمت لا کے، سنے ہی، اچھا جی وفی عروز عطف علی قولی فی میات درہم، یعنی واجب ہے 40واں حصہ بھی کن میں، اور عروض بالضم جی کیا ہے، عرض کی بالفتح، یہ سامان ہے جو نقدین کا سوا ہوتا ہے جی، پاویں ڈنگر ہی کیوں نہ ہون جڑے تجارت واسطے نے وچ نہیں سارے، اور پاویں توڑی بھوں ہوئے، بالاغت پہنچ جائے ورق کے نصاب کو، یعنی شرط کی گئی ہے سامان کی زکوٰۃ میں، تجارت کے سامان کی زکوٰۃ میں شرط ہے یہ کہ پہنچے قیمت ان کی کس کو، یا سونے کے نصاب کو، اگو پھر اختلاف جے،
اور معتبر ان دونوں میں انفع للفقراء کن کے نزدیک بائیں طور کے قیمت لگائی جائے گی اس سامان کی اس کے ساتھ کہ پہنچ جائے نصاب کو جس نصاب نو وہ پہلے پہنچے چاندی نو یا سونے نو ہن تو خیر چاندی سونا مہنگا ہے تے او نصاب بنانا ہے او مثلاً اگر قیمت لگائی جائے چاندی کے ساتھ تو پہنچ جاتے ہیں کتھے اور اگر قیمت لگائی جائے سونے کے ساتھ تو پہنچتے ہیں تو پس قیمت لگائی جائے گی چاندی کے ساتھ تاکہ نصاب بنے تے غریباں نو بچوں حصہ دئیے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ قیمت لگائی جائے گی اس شے کے ساتھ کے سامان خریدا ہے جی جب کہ ہو سمن نقود سے سمن وان جو چلتے ہیں نا جی جو وہ سمن نقدی جس کے ساتھ انہوں نے خریدا ہے نا وہی قیمت لگائی جائے گی وہی جو وہاں چلتے تھے اگر اس طرح نہیں ہے تو وگرنہ پس غالب کے ساتھ ان سے اس شہر میں جو نقدی غالب ہے اس کی قیمت لگائی جائے جی غالب درم نے یا غالب دینار نے ان کی قیمت یہ کتنا فرمایا اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ قیمت لگائے مالک سامان کی نقد غالب کے ساتھ ہر پس قیمت لگائی جائے گی شہر کے ساتھ وہ شہر کے وہ اس میں ہے جس شہر وچ ہے نا وہ اس شہر وچ جڑے نقدی غالب ہے نا وہ قیمت لانی ہے سنیں اور اگر ہو مفازہ میں کتھے باہر تے زکوٰۃ دینی ہے تو قیمت لگائی جائے گی شہر میں وہ شہر کے جا رہا ہے اس کی طرف جدھر سامان لے کے جا رہے ہیں نا جی اور قیمت لگائی جائے گی دراہم اور دنانیر مدروبہ کے ساتھ جڑے باقاعدہ ٹھپا لا کے بنے نے نا انہاں دی قیمت لانی ہے 12 اور وجوب زکوٰۃ سامان میں دلیل کیا ہے بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ادا کرے بندہ یا ادا کی جائے ہر 200 درموں سے کیا پس وہ اپنے حدیث اطلاق کے ساتھ شامل ہے کن کو سامان اور اس کے غیر کو بھی اچھا جی واپس چلو اور نصاب کا نقصان اثنائے سال نہیں نقصان دیتا اگر کامل ہو نصاب سال کی دونوں طرفوں میں بندہ یکم شبان نو نصاب دا مالک ہویا ہے اگلے یکم شبان نو بھی نصاب دا مالک ہے درمیان وچ اکو نہیں مکیا پیسے نصاب تو کٹ ہوئے نے تو کچھ حسن سنیں وہ نصاب وچوں کچھ پیسے رہن آخر تے پھر پورا ہو جائے تے درمیان والا نقصان لا یدرو اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس نے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے لا یضرو یعنی نہیں مانے یہ درمیان والا نقصان وجوب زکوٰۃ کو اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے سوائم کے نصاب کا کمال اول سال سے اس کے انتہا تک شرط ہے ڈنگراں وچ انہاں آکھیا پورا سال پورا رہے گا تے دینا ہے ساڈے نزدیک انج نہیں گھٹ بھی جان اج بھی اندے کول 40 بھیڈاں بکریاں نے اگلے سال اس تاریخ نو بھی 40 نے وچ 10 15 20 25 رہ گئیاں تے گھٹ ود ہو گیا کوئی حرج نہیں اچھا جی اور مال تجارت میں معتبر ہے کمال اس کے آخر میں جی
اے فرمایا کنہ امام شافعی رحمہ اللہ۔ آخر تے پورا ہوئے تو ٹھیک ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کمال نصاب شرط ہے حول کے انعقاد کی کہ ہن سال شروع ہویا ہے ان دے واسطے شرط ہے بھی اج نصاب پورا ہوئے تے سال شمار ہونا ہے جی جے نہیں تو غریب ہے، غنی ہونا ہے تے سال شروع ہونا ہے۔ اور کمال اس کا شرط ہے شکوہ کمالہ شرط وجوبہا فی آخرہ، اور نصاب کا کمال زکوٰۃ کے وجوب کی شرط ہے سال کے آخر میں، اور وہ وقت جو دونوں کے درمیان ہے نہ وہ وقت انعقاد کا ہے نہ وہ وقت وجوب زکوٰۃ یار پس نہیں مانے کس کو بے بچ نصاب دا کٹنا وجوب زکوٰۃ کو مانے نہیں ہے۔ فی طرفیہ یعنی سال کے اول میں اور برابر ہے کہ ہو نصاب سوائم کا یا جیڑا بھی ہووے درمیان چکو نہ مک جائے کچھ روے تے آخر تے پھر پورا ہو جائے تو کی کرنا ہے زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ سنیں اور ملائی جائے گی سامان کی قیمت ثمنین کے ساتھ، کچھ مال تجارت کچھ درم نے یہ دونوں نو جوڑ کے نصاب بنانا ہے، کچھ مال تجارت کچھ سونا ہے دونوں نو جوڑ کے بن گیا تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور سونا ملایا جائے گا چاندی کے ساتھ، یہ پچھلا بھی تھی یہ بھی سارا قیمت کے اعتبار سے، کس اعتبار سے مختلف چیزاں نے جڑیاں جنہ تے زکوٰۃ ہوندی جے کدے نصاب ہوندا تھوڑیاں تھوڑیاں تے کٹھیاں کریے تے بن جاندا ہے تو ہن زکوٰۃ واجب ہے جی۔ اور سامانین اور سونا اور چاندی پس اگر نہ ہو عروض کس کے لیے سامان ہے لیکن تجارت واسطے جی میں ساڑھے گھر بھرے نے سارے دے اور اس کے پاس مال ہے جو نہیں پہنچتا کس کو تو نہیں ملایا جائے گا سامان نصاب پورا کرنے کے لیے، پس نہیں زکوٰۃ اس پر وہ ہے وہ کچھ پیسے نے تے جے گھر دا جہیز وچ ملائیے سامان ملائیے تے پورا ہوندا ہے لیکن وہ سامان تجارت دا نہیں تے انج ملا کے تے نہیں کرنا زکوٰۃ واجب نہیں ہونی، یہ مطلب ہے جی۔ دھیانو یہ تو ہوگی سامان تجارت۔ وَالذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ قِیمَةً بائیں طور کہ ہوں اس کے پاس کی شے ایک کتنا نصاب اور 100 درم چاندی سے ادھا تو دوویں ہیں ملایا جائے گا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ نصاب تو پھر چلی سوا حصہ دینا ہے۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں ملایا جائے گا، اور معتبر کمال نصاب ہے ہر ایک میں دونوں سے سونے دا وکھرا تے اس لیے کہ وہ دونوں دو جنس ہیں، لہذا ایک بندے کو 195 درم نے تے 19 مسکال سونا ہے تے ستے کنہ دے نزدیک بابے قال احمد رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او پالانا او ملانا ہے ہماری دلیل کے وہ دونوں کون سمنیت میں سیان ہیں یعنی برابر ہے اکو شہن سمن ہونے میں، پس نہیں اعتبار اختلاف کا کس میں
ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। توجہ جی مسئلے مڑا کوئی اختلاف پھر آپس وچ، پھر ملانا من حیث القیمت ہے کن کے نزدیک، اور اندہما ملایا جائے گا اجزاء کے اعتبار سے، مثلاً حتیٰ کہ اگر ہو ایک ان دونوں کا نصاب کا تو ضروری ہے یہ کہ ہو دوسرا اے وے کنہ دے نزدیک اجزاء تاں پورے ہونے نے، اور اسی پر باقی اجزاء بھی ایک نصف ہے دوسرا بھی نصف ہے، ایک ربع ہے تے تیسرا جڑا ہے نا وہ نہ ہوئے کہ ربع ملا کے تے او 3 ربع ہون تک چوتھا ملا کے پورا ہو جائے وغیرہ ہما۔ ثمرہ اس کا ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں جب ہوں مولوی انیس کے لیے 10 دینار جی اور 50 درہم، آگے سمجھ، اور قیمت 10 دیناروں کی ان کے جودت کی وجہ سے کتنی ہے؟ یہ ان چاندی والے پاس پورا ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا ہے قیمت کے اعتبار سے، یا قیمت 50 درہموں کی کتنی ہے، دوسرے پاس الٹا دیو، تو واجب ہے زکوٰۃ عندہ لتکامل النصاب فی الصورتین بالقیمت، خلاف ہے واسطے اس لیے کہ 10 دینار کیا ہے سبین دی دلیل تے 50 درہمن، تو پس نصف اور ربع جب ملتے ہیں تو ایک شے پوری نہیں ہوندی، او 8 آنے تے 4 آنے مل جان تے روپیہ پورا نہیں ہوندا، ایک ربع جے کم ہے، سنیں تو نہیں پورے ہوتے دونوں نصاب کوئی بھی اور مثال، اور جب ہوں 150 بولو جا اور 5 150 وچ نا 3 ثلث 3 ربع ہیں نا، ایک ربع کم ہے، ادھروں 5 دینار ربع ہے تے ملاواں گے تے نصاب اجزاء کے اعتبار سے، اور قیمت اس کی اقل ہے کس سے، کس کی قیمت کاٹے، اب قیمت کے اعتبار سے نصاب نہیں پورا اجزاء کے اعتبار سے، تو پس علی قولہما تاجب لتکامل النصاب بالاجزاء ولا تاجب عند ابی حنیفہ لنقصان النصاب۔ سمجھ آگی جی، اندہ معنی کر لے پھر اگے چل دیں کتھوں، اور غالب الورق ورق ہے نہ کہ عکس اس کا، اور تجارت کے سامان میں کیا مطلب واجب ہے، اور 40واں حصہ کہ پہنچ جائے کون وہ سامان چاندی کے نصاب کو یا سونے کے نصاب، اور نصاب کا نقصان حول میں نہیں نقصان دیتا، اگر کامل ہو نصاب حول کی 2 طرفوں میں اور مسئلہ، اور ملائی جائے گی عروض کی قیمت سمنین کی طرف، اور طرف دا مطلب ہے نالو، اور ملایا جائے گا سونا چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے، یہ امام صاحب دے نزدیک ہے، صاحبین کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العاشر، باب او بیکھو بھائی لاحق کیا ہے اس باب کو کس کے ساتھ،
اس لیے کہ بعض وہ کہ لیتا ہے عاشر اس کو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے جی، اور نہیں یہ متمحض خالص، اس میں صرف زکوٰۃ نہیں اور بھی ہیں، عشر بھی لینے ہیں اور خراج وغیرہ بھی، اسی لیے مؤخر کیا ہے اس کو اور مقدم کیا ہے اس کو کس پر؟ رکاز پر، بوجہ اس کے جو اس میں ہے یعنی عبادت کا معنی یہ ماخوذ ہے عشرۃ القوم عاشرہم عشراً، جب کو ان کو 10 بڑھا دیا بالضم دونوں میں، یعنی جب کہ لے تو ان کے اموال کا 10واں حصہ، مراد عشر سے یہاں وہ ہے کہ لے گا اس کو عاشر، یعنی جنوں گورنمنٹ نے راہ تے بہے بے جیڑے اتھوں بندے سامان لے کے لگن گے، جے انہاں نے عشر نہیں دتا تے عشر تو لینا ہے، جے زکوٰۃ دا مال ہے تے وہ آندے نے بھی زکوٰۃ ساڈا سال پورا ہو گیا تے زکوٰۃ بھی انہوں کو تو وصول کرنی ہے۔ سنے ہی ایک ہوندا سائی جڑا اتھے جاندا ہے کراں وچ، دھیان کریں، وہ کہ لیتا ہے اس کو عاشر، وہ خواہ جو لے رہا ہے وہ عشر ہو یا 40واں حصہ یا 20واں حصہ، کیونکہ وہ جڑے غلے دے وہ دو، اگر پانی مل ہے تو پھر 20واں حصہ ہے، تو جے مفت ہے تو پھر 10واں حصہ ہے، تو 40واں حصہ کہندا ہے زکوٰۃ دا، اے شاباش۔ پس بے شک یہ عشر ہو گیا ہے علم جنس، حقیقی علیہ اس پر، اور علم جنس وہ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے ماہیت کے مقابلے میں بے قید حضور ماہیت فی ذہن میں حاضر ہو جیے۔ اچھا جو تعریف سنو، عاشر وہ ہوتا ہے کہ قائم کرے اس کو امام تاکہ لے صدقات تجار سے، تاکہ ان واندن کی انہوں دھیان کرو پلا ہو جائے، اور ناصبہ الامام علی الطریق، اور جتھوں قافلے لگ دے نے سامان لے کے، پس نکل گیا سائی، کیونکہ وہ ہوتا ہے جو سیاحت کرتا ہے قبائل میں، قبیلیاں وچ جا کے، تاکہ لے مواشی کے صدقات ان کے اماکن سے کراں وچ جا کے۔ اچھا جی انہیں کی کرنا ہے؟ لے یا خذ الصدقات، اس میں صدقہ بولے ہیں نا، غیر ذمیہ کو خراج بھی لینا ہے، اس میں تغلیب ہے باوجہ اس شے کے جو لی جائے گی کس سے؟ باوجہ ہونے اس کے عبادت، تغلیب کس پر؟ ان پر جو لیا جائے گا مسلمانوں کے غیر سے، تو اس واسطے سارن کی آخ دیتا، ورنہ بچ خراج بھی ہیں، یعنی لے گا عاشر زکوات اور حفاظت کرے گا کن کی؟ اور یہ ہے فائدہ عاشر کے نسب کا کہ تساں راہ تے بہنا ہے، تاجراں دی حفاظت کرنی ہے، کوئی ڈاکو شاکو کوئی چور انہاں تے حملہ نہ کرے، تے پھر تساں انہاں کولوں لینا ہے۔ سنیں جی اے شاباش ہے۔ وَمِن سما، اسی لیے تو شرط کی گئی ہے عاشر میں، عاشر کنجدہ ہونا چاہیے، شرط کی گئی اس میں یہ کہ ہو اور مسلم ہاشمی کا غیر، کیونکہ ان کے لیے صدقات ان کو مطلب یہ نہیں لے سکتے نا، اس لیے کہ اے کیوں شرط ہے؟ اس لیے کہ نہیں حمایت کس کے لیے؟ اور جڑا غلام ہے انہوں اپنے تے تصرف نہیں تے دوجیاں تے کیویں وہ قابو کر سکتا ہے، اور نہ ہی کافر جی بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ بہرحال ہاشمی کیوں نہیں؟ بس اس لیے کہ وہ جو لیا جائے گا اور انہاں کولوں گزرن والے کولوں اس میں زکوٰۃ کا شبہ ہے، تو ہاشمیاں نو جڑا عاشر ہوندا انہوں وچ حصہ دینا ہے، تو لہٰذا انہوں زکوٰۃ نہیں دینی جی، انج خدمت کرنی ہے۔ اچھا ہور کی شرط ہے عاشر واسطے؟
اور یہ کہ ہو وہ عاشر قادر حفاظت پر، حفاظت کر سکتا ہوئے کی اے شاباش۔ اور ان سے ہے مال کا ظاہر ہونا اور حاضر ہونا، بے مال بھی ظاہر ہو بے انہاں کول تے تائیں جی، اور یہ کہ نہ ہو جو وہ عاشر ہے ہاشمی کا مولا آزاد کردہ غلام نہ ہو، یہ شروط ہیں کس کی اور کیا شرط کی گئی ہیں؟ یہ شرطیں ساری سائی میں، وہ سائی جو سیایت کرتا ہے کس میں؟ تاکہ پکڑے صدقہ مواشی کا جملہ سوالیہ ہے بی بی، کیا یہ ساری شرطیں ہیں اس میں جی؟ اچھا جی گل دسن لگے جی، اور تصدیق کو اسم فاعل کی بنے گا، اور مصدق اسم فاعل کے وزن پر تفعیل سے ایک کلیت جن دے دو فرد نے عاشر تے سائی، مصدق دے عاشر جنہوں راواں تے مقرر کیتا ہے تے سائی جڑا قبائل چ گیا ہے، ایک کے باب تفعول کولوں تصدق ان دے کول اسم فاعل موتا صدق، پھر تا نو سواد کر کے ادغام کیتا تے ہاں، اور مصدق یہ رب المال ہے، اور موتا صدق ایک مصدق ہے تے ایک کون ہے بس۔ اچھا جی اور ایک سوال دا جواب، اور وہ جو وارد ہے عاشر کی مذمت میں کہ ٹھیک نہیں ہوندے لوگ، یہ محمول ہے ان عاشروں پر جڑے اے حرام تو پڑھنے، اے انہاں دی گل ہے، یہ ان پر ہے جو کیا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں، جیسا کہ ہر بندہ اپنے زمانے دی گل کردا ہے جی، ہر بندہ پچھلے بابے اپنے زمانے دی گل کردے ہیں جی۔ اچھا جی سنو، اور جیسا کہ یہ بات کہ لے گا عاشر، ایک ہوندے نے اموال ظاہرہ، ایک نے اموال باطنہ، آ پیسے اموال باطنہ نے سمانے تجارت ڈنگر اے، اور نظر آندے بنو کپڑے دی دکان تے کپڑا نظر آندا ہے کہ نہیں، تے اون دے اوتھے پیسے جننے اس وقت کول نے غلے چ نہیں جاندے جیب جو بھی نظر آندے نے جی، ٹنگ کے لائے انہوں نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان، اور جیسا کہ یہ بات کہ لے گا عاشر اموال ظاہرہ کے، لے گا اموال باطنہ کے بھی صدقات، وہ اموال باطنہ جو ہوں گے اس لیے کہ وہ، اور درہم دینار، اس لیے کہ وہ ہو گئے ظاہرہ خروج کے سبب سے الل فیافی، کھلے میدانوں کی طرف، با وجہ کیوں ہن انہوں کو پیسے نے انہاں دی بھی حفاظت کرنی کہ کوئی نہیں، با وجہ محتاج ہونے ان کے اس وقت کی در حفاظت کی طرف، اور اخذ جس لئے عاشر لے گا یہ ابھارے گا عاشر کو کس پر، حفاظت پر، یحملہ، تو اے مطلب ہے جڑے گزرن گے، اے نہیں بھی جڑا گزرے پڑھ لینا ہے، اگو تفصیل آ رہی ہے جی۔ اور تجار وہ جو گزرنے والے ہیں کیا لے کر اپنے، کس پر گزرنے والے ہیں، اور عاشر پر وہ راستے پر، علیہ لینا رستے نے کہ عاشر نے لینا ہے جی، بھی ان کو گزر دینے، اور حفاظت کرتا ہے وہ ان کی کن سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اور شرط کی گئی یہ کہ ہو عاشر کون، وہ گل جڑی پڑی ہے جی۔ اچھا جی ہن جس لئے وہ عاشر کو گزرے نا جی، ہیں جی، تو اتھے جڑا انہاں آکھے جی رک جاؤ جی، دسو تہاڈے کول کیڑی کیڑی شے کنی کنی، پس وہ بندہ جو کہے کس نو کہ نہیں پورا ہوا سال میرے اس مال دے اجے، یا ایک گل یا مجھ پر قرضہ ہے جو محیط ہے بہا، میرے مال پر،
یا کم کرنے والا ہے نصاب صاحب کو وہ کڈا تے پیچھے نصاب پورا ہی نہیں رہندا، لہذا بھی میرے تو زکوٰۃ یا دے دی ہے میں نے عاشر آخر کو، وہ جڑا پچھلا عاشر سی نا انہوں اسی دے آئے ہیں، بخاؤ چٹ کتھے جے، اور قسم دے دے تو تصدیق کی جائے گی، قسم دے دے ہے وہ اللہ ان ویکھو ادھروں، پس فمن کالا جان اس بات کو کہ شرط ولایت الاخذ وجوب زکوٰۃ ہے، جی اخذ کی شرط جو ہے نا وہ کیا ہے، یعنی زکوٰۃ پہلے فرض ہونی ہے تو پھر انہوں کو لینی ہے، سنے ہی پس ہر وہ شے کہ زکوٰۃ کے وجوب کا مسقط ہے، جی تو پس حکم اسی طرح ہے جب دعویٰ کر دے وہ مسقط کا، بھئی جیڑی شے نال زکوٰۃ ساقط ہوندی ہے اسے چیز دا گزرنے والا کی کر دے، مثال پورا نہیں ہویا میرے تے قرضہ ہے یا میں کسی اور نو دے آیا تے لہٰذا ان دی گل منی جائے گی، پس اگر کہوں تفصیل کہا اس نے کہ نہیں پورا ہوا کیا تو انکار کر لے کس کا، تو لہٰذا جب واجب بھی نہیں ہوئی ہے وہ، تو جے سال پورا نہ ہے تو ادائیگی فرض ہے، اور اسی طرح اگر کہا جی اے جڑا میں سامان لے جا رہا ہاں نہیں نیت کی میں نے یہ ویسے کردہ سامان ہے سو اتھے لے جانا ہے جی، سنیں جی، یا میں نواں لے کے آ رہا تو اپنے گھر لے جا رہے ہیں جی، یا کہا اس نے کہ نہیں ہے یہ مال میرا، اے جی میرا نہیں بلکہ وہ ودیت ہے یا کیا ہے بدعت کی، یا مال مداربت ہے، یا میں اجیر ہوں اس میں، اے مال کسے دا ہے تو میں تو ان دا مزدور ہاں جی، یا مجھ پر بندوں کا، اے بندوں تا کہ میں کہ جی میں تو پچھلی 20 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہے جی دا کھڑ کے لیا پھر ساری، یا کہے نہیں اس مال میں صدقہ، اس مال میں اگرچہ نہ بیان کرے ان دی گل منی جائے دی، اور دین کا اطلاق کہ مجھ پر قرضہ ہے یہ شامل ہے کس کو، بس، اور قول اس کا کہ میں دوسرے عاشر کو، اس لیے کہ اس نے دعویٰ کی ہے امانت کو رکھنے کا، امانت کی، انج نہیں آکے کہ پیچھے میں سوٹا ہے جی، سمجھے ہی، اچھا جی، اور لم یتم الحول کس پر، مال پر وہ جو اس کے قبضے میں ہے، یا ادائے تو یعنی اگر کہا او ادائے تو وہ نا یعنی اگر کہا کہ دے دیا میں نے زکوٰۃ کس کو، یا کہا کہ میں نے دے دیا فقراء کو خود جو واجب تھا، ایشا بس عاشر آخر، لیکن شرط ہے کہ اس سال میں عاشر دوسرا متحقق ہو کہ گورنمنٹ نے اور بھی کو مقرر کیتا ہے، وگرنہ اس کی تصدیق تو سدے کا کی شے، سدے کا یہ متعلق ہے نہ ساریاں دے نال، اور لم یتمہ تو جمی کے ساتھ، اور وہ حال کی جگہ میں ہے، یا تفع کالا پر جس نے کہا یہ ان سنا جی بھی ان دی گل تا منی جائے گی، یہ جب کہ نکالے براعت، اور وہ خط ہے کس کا، بری ہونے کا، جی وہ کیڑا کہ جڑا میں دے کے آئے ہیں ایک گل جی، اور اگر نہ نکالے اس برات کو تو نہیں تصدیق کی جائے گی، اور جامع صغیر میں ہے کہ نئی شرط نکالنا کس کو، خط ابراء کو، اور یہی صحیح ہے، صحیح یہی ہے، بس ان کی غلط اعتبار ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے یہ کہ نئی شرط کیا، قسم لینی واسطے، اور یہ قیاس ہے، وہ نے زبان اور کیا دیتا، بس ٹھیک ہے جی جی تو سنیں ہی، اللہ فی السوائے میں، اللہ
مگر سوائے میں فی دفعہ بنفسہ، یعنی او بینستور نئی تصدیق کی جائے گی ایک صورت میں، باقی صورتوں میں تصدیق کی جائے گی، ایک صورت میں کہ وہ ڈنگر لے کے جا رہے ہیں، آندا جی میں پیچھے ایک تری جڑے نے میں انہاں دی ایک کٹی جڑے نے پیچھے سال دی دے ہیں فقیر نو، اس میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ادھر ویکھ بھی میں خود دے آیا، یعنی نئی تصدیق کی جائے گی اس دعویٰ میں اگرچہ، بلکہ لیا جائے گا اس سے دوسری مرتبہ اور تصدیق کی جائے گی پچھلی باقی صورتوں میں۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے تصدیق بھی ان کی گل منا گے، اس لیے کہ اس نے پہنچا دیا حق کے مستحق تک۔ ساڈی دلیل وہ یہ ہے کہ ڈنگراں دی زکوٰۃ لینی اخذ حق کس کو ہے؟ اموال ظاہرہ میں سلاطین کا حق ہے، پس نہیں ممکن باطل کرنا اس حق کو، سنا جی، جیسا کہ جزیہ اور صغیر کے لیے، سنا جی جزیہ جو ہے یہ سلاطین کا حق ہے، اور اسی طرح جو قرضہ تھا کس کے لیے؟ نے لینا تھا کسی سے، جب کہ دے دیا اس کو کس نے؟ تو پس جائز ہے ولی کے لیے یہ کہ لے اس سے دوسری بار، بھئی بچہ سی تو انہوں کیوں دیتا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گا جی، سنا جی، تو ولی اس سے دوبارہ قرضہ لے کہ میں دا محفوظ رکھنا ہے بچے دا، تو انہوں قرضہ دے کے ضائع کرا دیتا ہے جی، سمجھے ہی جی، میں اے دوبارہ لینا ہے نا تھے، اے میں اموال ظاہرہ دا بھی انہیں کی کرنا ہے، دوبارہ لے سکتے ہیں جی۔ باب عاشر کا، عاشر وہ ہے کہ قائم کرے اس کو امام تاکہ لے صدقات تجار سے، پس وہ بندہ جس نے کہا نہیں پورا ہوا سال یا مجھ پر قرضہ ہے یا دے دیا ہے میں نے، ادا کر دی میں نے، عاشر آخر کو ان پر عربی دے تو سلے ہوندے نے نال اس تو بغیر نہیں گل ہوندی، تو اپنی بولی چ منع کرنا ہے، اور قسم دے دے تو تصدیق کی جائے گی، مگر سوائے میں خود دینے اس کے دینے میں بنفس ہی